ہو جائے گی، حسن بھی محدود ہو جائے گا، میرے اللہ کا جمال بھی محدود ہو جائے گا۔ تو میرے دل میں بھی اس کا جواب آیا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا، ایسے چہرے بھی ہم بنائیں گے جو آگے میرا حسن و جمال جنت میں دیکھیں گے۔ پھر میں نے سوچا جب مر کے اٹھیں گے اللہ یہی حال ہوگا؟ فرمایا نہیں، اٹھیں گے تو اسی طرح، قد بھی یہی ہوگا، چہرہ بھی یہی ہوگا، عقل بھی یہی ہوگا، بینائی اور گویائی یہی ہوگی۔ لیکن جب اللہ کرم فرمائیں گے مجھے اور آپ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے، اس خوشی کے عالم میں میرا قد بھی بڑا ہوتا جائے گا، تیرا قد بھی اونچا ہوتا جائے گا۔ لوگ جوانوں سے پوچھتے ہیں آج تیری گردن اونچی لگتی ہے، کوئی خاص خوشی بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، بڑے عرصے بعد اولاد دی ہے، اس لیے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کیا خوشی ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹا بڑا بھی نہ ہو سکتا ہے بیٹا نافرمان بھی ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اصل خوشی تو وہ ہوگی جس میں بندے سے مولا راضی ہو جائے گا اور اس کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ اس خوشی کے اندر بندے کا قد اونچا ہوتا جائے گا، چھاتی چوڑی ہوتی جائے گی، 120 فٹ کا قد ہو جائے گا، 14 فٹ کی چھاتی ہو جائے گی، حسن ملے گا، جمال ملے گا، نہ کم ہوگا نہ گھٹے گا۔ میں ہر جنتی کا قد ایک جیسا، ہر جنتی کا لباس ایک جیسا، انعامات ایک جیسے، حتیٰ کہ رب ذوالجلال ہم سے پوچھیں گے هل رضیتم یا عبادی، اے میرے بندے کیا تم میرے سے راضی ہو چکے ہو؟ ہم کہیں گے اللہ ہم تو تیری دنیا میں بھی راضی تھے، اور کہتے تھے رضیت باللہ ربا، اللہ ہم تو دنیا میں تیرے سے بھی راضی تھے، اور رضیت بالاسلام دینا، ہم تو اپنے دین و مذہب و مسلک سے بھی بڑے راضی مطمئن تھے، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا، ہم تو اپنے محمد کملی والے کی نبوت و رسالت پہ بھی راضی تھے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے میرے بندے ابھی تو ایک نعمت میری باقی ہے، یا اللہ کون سی؟ اور اللہ خود ہی فرمائیں گے میرا دیدار تمہیں ہونا ہے۔ یا اللہ میں دنیا میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا دیدار تو نہیں ہو سکتا، اب تو اللہ خود ہی فرما رہی ہیں اللہ جس چیز کو کرنا چاہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ اللہ چاہتے تھے کوئی دیدار نہیں کر سکتا، کسی نے نہیں کیا، اب اللہ خود ہی چاہ رہے ہیں کہ میرا دیدار ہوگا تو پھر ہو کر ہی رہے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اب تو اللہ خود ہی فرما رہے ہیں آؤ میرا دیدار کرو، تم جنت میں بیٹھو، اپنا دیدار کا تیاری کرواتی ہیں۔ اور میں جنت میں اللہ اپنی پنڈلی مبارک کے دیدار کروائیں گے۔ سب سے پہلے پنڈلی، اللہ پنڈلی سے پاک، اللہ پاؤں سے پاک، اللہ ہاتھوں سے پاک، اللہ بدن سے پاک، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی نظیر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے پنڈلی کا کیوں اشارہ دیا، ہاتھ کا کیوں اشارہ دیا، چہرے کا کیوں دیا؟ پتہ چلا اللہ نے یہ زبان ہمارے سمجھانے کے لیے رکھی ہے، کیونکہ ہم تصور میں کبھی پنڈلی کا، کبھی چہرے کا، کبھی ہاتھ کا رکھتے ہیں۔ فرمایا جب پنڈلی مبارک سے نور نکلے گا اہل جنت نور کے اندر چھپ جائیں گے، استعداد پیدا ہو جائے گی،
اللہ جنت میں اپنا قدم رکھیں گے، فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ دوسری پڑھیں۔ آپ کے رب نے آپ کو سلام کیا ہے۔ اللہ ہم کلام ہو جائیں گے، پہلے اللہ کسی نبی سے براہ راست ہم کلام نہیں ہوئے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے زمین پہ، لیکن اپنے محبوب سے تو ہوئے، وہ بھی عرش بری پہ بلایا۔ کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، ایک ہی ہستی نے کیا، آمنہ کے لال نے عرش بری پہ، کیونکہ دنیا میں سکت بھی نہیں تھی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ضد کر رہی تھی، اے کلیم اللہ ہمیں اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی عرض کرنے لگے رب ارنی، اللہ ابھی ایک جھلک تو اپنے حسن و جمال کی دکھا دے، فرمایا لن ترانی نہیں دیکھ سکو گے، اور میں ایک نور کی تجلی بھیجی جو طور پہاڑ پہ ڈالی گئی، طور پہاڑ بھی جل کے سرما بن گیا، کوئلہ بن گیا، اور ساری قوم گر کے مر گئی، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کے اس نور میں اتنی تجلی ہے، فرمایا یہ تو 70,000 نور کی تجلیات اور بھی باقی ہیں، کوئی طاقت بھی نہیں ہے دنیا کے اندر میرا کوئی حسن و جمال دیکھ سکے۔ فرمایا موت تو ایک ذریعہ بنے گا اور اب کے دیدار کا، اب کون موت سے بات سکتا ہے؟ ایک قوم آئی، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم ہود آئی، انہوں نے اللہ کی دھرتی پہ فساد مچایا، کفر و الحاد پھیلایا، اور اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا بے گناہ، حتیٰ کہ جب ان کو موت کے بارے میں بتایا جاتا وہ کہتے تھے کہاں سے مر سکتے ہیں، ہم تو اتنی بڑے بڑے مکان پہاڑوں میں بنائے بیٹھے ہیں، نہ بیماری ان کے قریب آتی، نہ سر میں درد ہوتا، نہ بخار ہوتا، بڑے اونچے اونچے قد جیسے کھجوریں ٹھہری ہوں، اس طرح کھجور کے درختوں کے برابر قد تھے۔ جب انہوں نے بڑے بڑے گھر بنا دیے اور بیچ میں جا کے چھپ بیٹھے، اللہ نے فرمایا ہوا کو حکم دیا کہ تم نے ان کا قصہ تمام کرنا ہے۔ اب انہوں نے بڑی بڑی چٹانیں اپنے دروازوں کی اگر کھڑی کر دی کہ اب اندر ہوا کیسے آ سکتی ہے، تو ہوا اللہ کا حکم تھا، جتنی چھوٹا سا سوراخ اسے اس کو چٹان کو ہٹایا اور ہوا اندر گھس گئی، اور ایسے گھومی کہ ایک ایک بدن کو اٹھا کے باہر لائی اور آپ اوپر لے گئی ہوا، پھر نیچے زمین پہ پھینکا۔ اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی جاؤ خیبر سے آگے میدان صالح موجود ہے، دیکھ کے آؤ کہ ان کا حشر میں اللہ نے کیا کر دیا، موت سے نہ کوئی بچ سکا نہ بچ سکتا، ہر چیز کا علاج ہے لیکن موت کا کوئی علاج نہیں تجویز ہوا۔ سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی روح کو روکنے کی کہ ہم روح کو کچھ دیر روک لیں، چلو ہم روح بنا تو نہیں سکتے، اسی کو روکے، کتنی دیر روک سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک بندے کے لیے ایک صندوق بنایا، اس میں آکسیجن ڈال دیا اور مرنے والے بندے کو بیچ میں ڈال کے اوپر سے پیک کر دیا اور مشینیں لگا دی۔ دیکھیں اس مشین کے ذریعے ہم موت کو کتنی دیر روک سکتے ہیں، لیکن اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة، جب موت آئی تو دیکھا ان کی صندوق بھی پھٹ گئی، ان کا سسٹم بھی سارا تہس نہس ہو گیا اور اس بکس میں پڑے بندے کی روح نکل گئی۔ دنیا نے ہر چیز کا توڑ نکال لیا لیکن موت کا توڑ کوئی نہیں نکال سکا۔ ہمارا ایک فقیر تھا چیئرمین رحیم یار خان کے علاقے سے،
اس کا بھائی کو دل کا دورہ ہوا، اٹھا کے نوجوان ذمہ دار بھاگا بہاولپور میں، اور دیوانوں کی طرح اس نے مجھے خود بتایا کہ میں کبھی اس ڈاکٹر کے بعد کبھی اس ڈاکٹر کے بعد میں اتنی پیسے لے کے گیا، اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کی زندگی بچا لو، میں پیسے سارے اپنے خزانہ جو بھی میرا پاس ہے میں لے آیا ہوں، زمین بھی بیچ دوں گا، سب زیور بیچ دوں گا، میرے بھائی کی زندگی بچا لو، میں اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتا۔ لیکن ڈاکٹروں نے کہا ملک صاحب ہوش میں آؤ، ہسپتال ہو یا گھر ہو، بندہ علاج تو تب کرتا ہے یا لگتا اسی کو ہے جس کی اللہ نے زندگی لکھی ہو، جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس کو کہاں دوا لگتی ہیں، کہاں دعائیں لگتی ہیں۔ لیکن ہاں موت کو ٹالنے والی ایک چیز ہے، فرمایا صدقہ تو ترد البلا، جب بندہ صدقہ دے دیتا ہے اللہ بلا یعنی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، اور ملک الموت کو دیکھ کے داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، شاید میرا وقت آ گیا، پیغمبر کھڑے ہو گئے، تیاری شروع کر دی، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں داؤد پیغمبر خدا، ابھی میں آپ کو لینے بھی نہیں آیا، اور میرے اللہ نے آپ کا پروانہ بھی حکم بھی نہیں دیا، میں گزر رہا تھا، میں نے کہا آپ کی زیارت کرتا جاؤں، حال بتا جو نوجوان بیٹھا ہے آپ کی صحبت میں مجلس میں 20 سال عمر والا، اس کا پروانہ مجھے مل چکا ہے، ان قریب 20 دن کے بعد میں اس کی روح قبض کر لوں گا، جان نکال لوں گا۔ اسرائیل علیہ السلام چلے گئے، داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا، فرمایا بیٹا ابھی اسرائیل علیہ السلام مجھے بتا گئے ہیں تیرے پاس 20 دن باقی زندگی کے بچ گئے ہیں۔ نوجوان نے سنا، گھبرا گیا، موت کا پیغام تھا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، سونا بھی چھوڑ دیا، علاقہ بھی چھوڑ دیا، ویرانوں میں نکل گیا، جنگلوں میں، اور وقت گننے لگا، اور وقت گنتے گنتے جب 20 دن پورے ہو گئے، اسرائیل علیہ السلام آ گئے روح قبض کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی روح ابھی قبض نہیں کرنی، فیصلہ بدل گیا۔ واپس مڑے تو داؤد علیہ السلام مل گئے، پھر کھڑے ہو گئے، شاید آج میرا وقت آ گیا، اور میں ابھی بھی نہیں آیا، میں ابھی گزر رہا تھا، میرے کام کو ملتا جاؤں۔ اچھا یہ تو بتاؤ اس نوجوان کا کیا بنا جس کے 20 دن باقی تھے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر جب 20 دن پورے ہو گئے، میں اس جوان کی تیاری یعنی روح نکالنے کے لیے تیار ہوا، جب میں قریب کیا میرے اللہ نے مجھے آواز دے کے منع کر دیا کہ ابھی روح قبض نہیں کرنی۔ تو میں نے کہا، میں نے داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیوں منع کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو خبر نہیں ہے، آپ ہی پوچھ سکتے ہیں اللہ سے، میری کیا مجال ہے، میں اللہ سے، انہوں نے کہا اللہ سے پوچھا داؤد علیہ السلام نے اللہ آپ نے کیوں منع کیا؟ فرمایا ہاں میرا پیغمبر جب 4 دن اس کے باقی تھے زندگی کے، یعنی 16 دن گزر گئے، باقی 4 بچے تھے، تو یہ جنگل میں پریشان پھر رہا تھا، حیران پھر رہا تھا، موت کے دن گن رہا تھا، راتیں گن رہا تھا، گھڑیاں گن رہا تھا، اتنے میں ایک سوالی آیا، اس کے سامنے غرض مند آیا، سوالی مسکین آیا، اس نے نوجوان کے آگے جھولی پھیلائی، میرے تقاضا پورا کر دو، مجھے ضرورت ہے کوئی تعاون تو کر دو۔ اس نوجوان کو پتا تھا کہ 4 دن اس کے بعد بچ گئی ہے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 6 دینار اس کی جیب میں پڑے تھے، وہ نکال کے اس کو دے دیے تاکہ میرے کام کے نہیں ہیں،
میں تو ویسے دنیا چھوڑ جاؤں گا، چلو اس کا بھلا ہو جائے۔ جب اس نوجوان نے اس کو 6 دینار دیے تو اس بندے نے اس کے لیے وہیں ٹھہر کے جھولی پھیلا دی اور اللہ سے دعا کر دی، اللہ اس نوجوان کی عمر کو دراز فرما۔ جب اس نے دعا مانگی، میرا داؤد پیغمبر، ہم نے موت کا فیصلہ بدل دیا اور اس کے 60 سال سیدھے عمر کے اور بڑھا دیے 6 دینار کے بدلے میں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا جی، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے سبحان اللہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جب جنت میں جائیں گے تب پتہ چلے گا۔ تو جنت میں جانے کے وقت بھی یہ کام آئے گا۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے کا انتظار کرے گا تو دے گا وزن نیکیاں کام، اللہ خود اپنے عرش کے نیچے سے ایک پرچی اٹھائیں گے، جب پرچی ڈالی جائے گی وزن دار عمل جو ہوگا نیکیوں والا پکڑا بھاری ہو جائے گا، وزن دار ہو جائے گا۔ بندہ پوچھے گا اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو نے بستی مہار والی میں کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان۔ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے میرے اللہ کا ترازو عدل کا آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے۔ والحمدللہ یملأ، جب الحمدللہ کہتا ہے میرے مالک پورا کا پورا ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب اللہ اکبر کہتا ہے تو 7 آسمان و زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا موت کا وقت متعین ہے لیکن پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی۔ آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے 1000 سال عمر دی، ملک الموت آ گئے، روح نکل کے چلے گئے، آج نہیں ہے۔ 1000 سال عمر بھی ملی پھر بھی موت آ گئی۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، گھر نہیں بنایا، معمولی سے چھپر میں 950 سال بیٹھے۔ ملک الموت نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ اور نے کہا اسرائیل میں کیسے گھر بناتا، روزانہ صبح ہوتی میں تیری راہیں تکنے لگ جاتا اور دل میں خیال بٹھا لیتا شاید میری زندگی کا آج آخری دن ہوگا، تو نے آنے میں تاخیر کر دی، میں نے گھر اس لیے نہیں بنایا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر خدا نوح علیہ السلام سے کہ مجھے تو خبر مل چکی ہے ان قریب ایک زمانہ بھی آنے والا ہے، ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تجاوز نہیں کرے گی، لیکن وہ تو ایسے گھر بنائیں گے جیسے صدیاں دنیا میں جینا ہو۔ نوح علیہ السلام نے رو کے فرمایا اسرائیل اگر میرا مالک مجھے بتا دیتے کہ تیری 100 سال عمر ہے، قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری روح جان ہے، میں تو سر سجدے سے نہ اٹھاتا۔ 100 سال بھی بلا بندے کی کوئی عمر ہوتی ہے، لیکن تیری میری اس امت کی عمر آمنہ کے لال نے فرمایا اوسط عمر ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان، جس سے زیادہ جی جائے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ مسنون عمر کیا ہے 63 سال۔ کوئی بندہ جینا چاہتا ہے زیادہ تو حد بندی لگا کے رکھے کہ 60-40 گزر گئی باقی 23-50 گزر گئی باقی اتنی 60 گزر گئی باقی اتنی، یعنی اپنی اتنی اندازہ اگر اس سے آگے اللہ نکال دے گا تو شکر ادا کرے، مزید عبادت کریں گے، مزید نیکی کریں گے اور رب کو راضی کریں گے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آ گئے روح قبض کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب ملک الموت آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، مرنے سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن ایک سوال کا جواب تو چاہیے۔
میرے مالک سے پوچھ کے آؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، دوست ہے، خلیل۔ کسی نبی کو یہ شرط نہیں ملا سوائے ابراہیم ہے، دوست اللہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب دوست کو مارنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسرائیل میرے خلیل کو جا کے بتاؤ، دوست کو مارنا نہیں چاہتا، دوست کو ملنا چاہتا ہے۔ فوراً لیٹ گیا۔ اچھا اللہ کی ملاقات، جلدی کرو مجھے اللہ کا دیدار کرنا۔ بھائی کسی نبی کو موت میں مہلت دی؟ کسی کو مہلت نہیں دی، کسی نبی کو مہلت نہیں ملی، ولی کو مہلت نہیں ملی، پیغمبر کو مہلت نہیں ملی۔ اگر مہلت ملی ہے تو ایک ہستی کو ملی ہے، کائنات میں ایک ہستی کو ملی ہے، اختیار جینے کا کسی کو نہیں ملا سوا ایک ہستی کے۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما ہے، یہی حجرہ ہے، آمنہ کے لال موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اکیلی موجود ہے۔ آپ نے آواز دی عائشہ دخلت علیہ جبرائیل وراہ اسرائیل بإذنی، فرمایا جبرائیل اندر آ گئے ہیں اور اسرائیل کو لے میری اجازت سے۔ اگر میں محمد اجازت نہ دیتا قیامت آ جاتی، اسرائیل اندر داخل ہی نہ ہو سکتے، میں نے اجازت دی ہے، دونوں آ گئے ہیں۔ فرمایا میں نے ان کو نہیں دیکھا، مجھے نظر نہیں آئے۔ ہم کلامی شروع ہو گیا آمنہ کے لحاظ سے۔ فرمایا اسرائیل کیسے آئے ہو؟ کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا تھا، 1 سال پہلے سے اللہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ جب آپ نے معاذ ابن جبل رضی اللہ کو یمن کے لیے سفیر بنا کے، عالم مدرس قاضی بنا کے بھیجا، تو آپ نے جب گھوڑے پہ ان کو بٹھایا تو بٹھاتے ہی آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، یا معاذ ہو سکتا ہے کہ اگلا سال آئے تو مجھے دیکھ نہ پائے، لعلک تمر علی مسجدی وعلی قبری، ہو سکتا ہے تیرا گزر 1 سال کے بعد میری مسجد پہ تو اور میری قبر مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ یعنی آپ کو پہلے پتا تھا میری زندگی کا آخری سال۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ آخری حج ہے۔ پھر جس دن آخری دن تھا، خاتون جنت کو پتا چلا کہ ابا جان بابا جان بڑے بیمار ہیں، گھر میں آئی اور آپ کی حالت، آپ پہلی مرتبہ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کر سکے، سوئے پڑے رہے، سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکے۔ خاتون جنت زار و قطار کہ میرے بابا کو خیر نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا بابا کھڑے ہو کے مجھے بوسہ نہ دیا ہو، میرے سر پہ ہاتھ نہ رکھا ہو۔ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی قریب آؤ، چہرہ قریب کیا، کان قریب کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی آ، تیرا باپ دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، میرا آج آخری دن ہے زندگی کا۔ خاتون زارو قطار رونے لگی۔ پھر آپ نے قریب فرمایا، پھر آپ نے فرمایا بیٹی مبارک ہو، سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ پھر فوراً مسکرانے لگی۔ فرمایا جبرائیل بتاؤ، یہ اسرائیل بتاؤ کیسے آئے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے آپ کو سلام دیا ہے، سلام دیا ہے سب سے پہلے۔ فرمایا میرا بھی آپ کو سلام اور رب کا بھی آپ کو سلام۔ سلامتی کا معنی ہلاکت نہیں ہوتی، سلامتی ہوتی ہے زبان۔ سلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور سلام نے آپ کو جینے کا اختیار دیا ہے۔ قیامت تک جیے، نہ موت آئے گی قیامت تک، نہ صدمہ آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی گھاٹا آئے گا، نہ شکست آئے گی، بلکہ پہاڑ خزانوں کے ساتھ چلیں گے، ہر چیز آپ کے تابع رہے گی۔ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی ملاقات۔ جبرائیل نے مشورہ دیا اللہ کی ملاقات۔ جبرائیل پھر میرے رب سے ایک سوال ہے، اس کا تو جواب لے لو جلدی۔ کیا؟ فرمایا میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ ابھی تو میں دنیا میں موجود ہوں، میرا رب میری امت کے اوپر رحم فرما رہے ہیں، جب میں محمد دنیا سے چلا جاؤں گا میری امت بھی قیامت تک پھیلی ہوئی ہے، وہ نماز میں سستی کریں، کوئی جھوٹ بولے، کوئی زنا کرے،
کوئی نیکی میں کمی کرے، میرا رب ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے پتا ہے پہلی امتوں کے چہرے مس ہو گئے، ان کے اوپر عذاب پہاڑ چڑھ گئے، زمین الٹ دی گئی، آندھیاں چل گئیں، آگ برسی، مینڈک آئے، کیڑے آئے، خون، مختلف قسم کے عذاب کا کہ اللہ میرے بعد میری امت پہ کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ نے جواب دے دیا، فرمایا میرے محبوب کو جا کے جواب دے دو، میرا محبوب غم نہ کرے، ہم آپ کی امت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان کو راہ راست میں رکھیں گے، ان کے لیے اسباب بناتے رہیں گے، توبہ کے اسباب، یہ آج کٹھے ہوئے ہی توبہ کا سبب ہے۔ فرمایا ہم نیکیوں کے اسباب بناتے رہیں گے، نماز پڑھیں گے ایک سبب، جمعہ پڑھیں گے ایک سبب، روزہ رکھیں گے اور سبب، قرآن پڑھیں گے اور سبب، حج کریں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آج حجاج بیت اللہ عرفات میں گئے بیٹھے ہیں اور یہ گھڑیاں ان کے لیے شروع ہو چکی ہیں، زوال ہو گیا وہاں پہ، اور وہاں پہ حجاج آپ کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کوشش ہم نے بڑی کی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، عمر کا عارضہ لگ گیا اور کہا نہیں جا سکتے، لیکن دل آج بھی ہمارا عرفات کے میدان کے ساتھ جڑا ٹھہرا ہے۔ اللہ پھر ہمیں دوبارہ وہاں کی حاضری نصیب فرما، اللہ جو حجاج پہنچے ہوئے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہ فرما، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، میرے حق میں اور ان سب مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ آزما رہی ہے اپنے بندوں کو کہ جان و مال کی قربانی کیا میرا بندہ دیتا ہے؟ ہم حاضر ہو گئے، اللہ آپ نے ہمارے کپڑے اتروا دیے، ایک دن نہیں 4-5 دن کے لیے احرام پہن لو، آزمائش تھی، انہی کپڑوں میں بھی حج عمرہ ہو سکتا تھا، اور میں نہیں، یہ لباس جس پہ تو نے توجہ دی پسندیدہ لباس، اس کو ذرا ہٹاؤ، ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم نے ہٹا دیا، وطن چھوڑو، ہم نے چھوڑ دیا، کعبے پہنچو، ہم پہنچ گئے، اب ذرا چلو، ہم چل پڑے، یہاں صفا مروہ دوڑو، ہم دوڑ پڑے، اب قربانی آ گئی اور قربانی کا دن آ گیا، اور میں اب تم نے قربانی کا جانور بھی ذبح کرنا ہے۔ ہم نے کہا اللہ ہم حاضر ہیں، یہ رمضان کا روزہ ہے، کیونکہ جو چیزیں باقی ایام میں حلال ہیں لیکن رمضان میں اللہ نے وہ حرام تو نہیں کی لیکن منع کر دیا۔ کھانے کا آزمائش کہ پہلے تم کھا سکتے تھے، اب کھانا نہیں ہے، پی سکتے تھے، اب پینا نہیں ہے، بیوی کے بعد جا سکتے تھے، اب جانا نہیں ہے۔ مسلمان اس پہ بھی پورا اتر گیا، فرمایا آپ کی امت ہمارے کہنے پہ چلتی رہے گی، ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے لیے اسباب بناتے جائیں گے، بخشش کے، عطا کے، رضا کے، اور ان کو اپنا قرب عطا کرتے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو زندگی کا پتہ نہیں ہے کون سی زندگی کا شام اخیر شام ثابت ہو جائے اور آخری دن آخری دن ثابت ہو جائے، کون سا لمحہ آخری لمحہ ثابت ہو جائے۔ آج موت اتنی سستی ہو گئی ہے، لوگ گھر سے ہنستے نکلتے ہیں، واپس ان کی میتیں آتی ہیں۔ ہم نے لوگوں کو گٹھڑیوں میں بندہ دیکھا کہ ان کی بوٹیاں ہو گئی، حادثات میں ریزہ ہو گئے، جل کے کوئلہ ہو گئے، مختلف صورتیں آ گئی، کبھی کس طرح شکل میں لوگ مر گئے۔ لوگ سمجھتے تھے ہم بوڑھے ہو کے مریں گے، جوان سویا ہے، نیند میں روح نکل گئی ہے، باپ دیوانہ ہو گیا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیسے نیند میں مر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہم کیا کہیں، موت کا تو کوئی بہانہ ہی نہیں چلتا، یہ تو بغیر بہانے کے بندے کو پکڑ لیتی ہے۔ پھر جب اس ناگہانی چیز کے لیے انسان تیار کیوں نہیں ہوتا؟ مانتے روز ہو، روزانہ جنازے اٹھاتے ہو، اس علاقے کے قبرستانوں کا وزٹ کر کے آؤ، دیکھو اس قبرستان میں کتنی ہزاروں قبریں پڑی ہیں،
جن کے نشان لگے پڑے ہیں، اور ہزاروں ایسی ہوں گی جن کے نشان مٹ چکے ہوں گے، اور اس طرح سے وہ بھی ایک دن دنیا میں ہم سے زیادہ اچھے رہتے تھے، زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن آج وہ قبروں میں پڑے ہیں، ان کی کوئی چون چرا نہیں سن سکتا، ان کی آہا بگا نہیں سن سکتا، بے بسی کی عالم میں پڑے ہیں، اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اٹھ کے تلاوت نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، توبہ نہیں کر سکتے، اب بے بس پڑے ہوئے ہیں، آس لگی پڑی ہے، شاید میرا بیٹا پیچھے مسجد بنوا دے، صدقہ جاریہ کر دے، میرا بیٹا قرآن پڑھ کے مجھے بھیج دے، کوئی خیرات پکا کے بھیج دے، میرا بیٹا حافظ بن جائے، کوئی نیکی کر لے، اولاد نیکی کرے گی، پیدا والدین کو ملے گا، ہمسایہ نیکی کرے گا، پیدا ہمسائے کو ملے گا، مسلمان نیکی کرے گا، اور وہ زمین کے مسلمانوں کو اللہ اس کا فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا عجلوا التوبۃ قبل الموت، بھئی مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، پتہ تو نہیں ہے نا، اس لیے میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ توبہ کے کلمات دہرا دیں۔ کچھ لوگ بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، تو جو بیعت کی نیت لے کے بیٹھے تھے وہ بیعت کی نیت کر لیں، جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی، لیکن توبہ کے کلمات سب پڑھ لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، جو زندگی بچ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ